ظالم دنیا کی بدترین مخلوق. ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے. کتنی بری شے ہے. اس لیے اللہ نے کہا بعداً للقوم الظالمین, دور ہو جائے, ہم سے دور ہو جائے ظالم. ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو. بعداً للقوم الظالمین. اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی, یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی. اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو. اب تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے. اسی سورہ فرقان میں آواز دی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو. عجیب و غریب مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بعداً للقوم الظالمین, دور ہو جائے ظالم ہمارے پاس سے. تو ظالم وہ, بھائی جملے کو الٹ دینا, ظالم وہ جو اللہ سے دور ہو, اور عادل وہ جو اللہ سے قریب ہو. اب جتنا قریب اتنا عادل. میں نے اپنے سننے والوں تک آج کا میسج پہنچا دیا. اب جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. پہنچ رہا ہے یہ میسج بھائی, جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. کوئی نہیں ملا مقام قرب الہی میں, بس ایک نظر آیا جسے اللہ نے اٹھا کر کعبہ قوسین پہ بٹھا دیا. بھائی فکر کو اس مقام سے بہت آہستہ آہستہ آگے جانا ہے, اور تم میرے ساتھ چلتے رہنا. دیکھو مقام قرب الہی پر بس ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. فکانا کعبہ قوسین او ادنا, وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آیا یا اس سے زیادہ قریب. بھائی رکے رہنا. اب تمہیں ایک دوسرے رخ سے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں معلوم کتنا قریب. دیکھو کیا اللہ کو ایگزیکٹ ڈسٹینس, پورا فاصلہ محمد میں اور اپنے آپ میں معلوم نہیں تھا؟ فکان قاب قوسین, وہ ایک کمان کی صورت میں آیا, ٹھیک ہے نا, او ادنا یا اس سے زیادہ قریب. یہی تو کمال ہے کہ جس طریقے الذی لیسا لصفتہ حد محدود, جس طریقے سے علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, جس طریقے سے اللہ کی صفاتوں کی حد نہیں ہے. جملہ سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحیم نہیں معلوم. وہ مقام توحید ہے بھائی, توجہ رہے. اور اب مقام نبوت کتنا قریب نہیں معلوم. اور اب میرے رسول نے آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کتنی افضل نہیں معلوم.
اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. تو اب دیکھو ان اللہ یامر بالعدل، رکے رہنا، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور تمہیں یہ عدل سے بلند منزل ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. اگر بدلے میں بدلہ دے دو عدل ہے، اگر بڑھ کے نیکی کرو احسان ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو. بدلے میں بدلہ دو، عطا کے بدلے میں عطا عدل ہے، بڑھ کے نیکی کر دو احسان ہے. تمہارا معاشرہ تو بدلے کا معاشرہ ہے، وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے تو ہم اس کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم انہیں سلام کیوں کریں؟ بھائی اسلام کہتا ہے، توجہ رہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہو، اب عدل سے آگے کی منزل احسان کی، اگر نماز میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو نا، اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور تمہیں سلام کرے تو روکو نماز کو، جواب سلام دو. کمال، اس کا نام ہے عدل، شریعت کا عدل، کہ ایک طرف بندہ اللہ سے جڑا رہے، دوسرے طرف وہی بندہ دوسرے بندوں سے جڑا رہے. اسلام عدل کا معاشرہ ہے، اسلام احسان کا معاشرہ ہے، اسلام نیکی کا معاشرہ ہے. بھائی دیکھ رہے ہو، سلام کرنے والا اور جواب سلام دینے والا، جاؤ دیکھو روایتوں میں، اور میں متفق بین الفریقین روایت ہدیہ کر رہا ہوں. سلام کرنے والا، جواب سلام دینے والا. سلام کرنے والا پہلے جائے گا، جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. جبکہ تمہیں معلوم ہے اور بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. مستحب والا پہلے جائے گا، واجب والا بعد میں جائے گا. بھائی پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو اب احسان یاد رکھو گے. احسان کے معنی ابتدا میں سبقت کرنا، احسان کے معنی پہل کرنا، بغیر استحقاق کے دینا، یہ احسان ہے. بھائی اگر یہ سمجھ گئے ہو تو ایک جملہ یاد رکھو، اگر قرآن میں حکم آ گیا کہ رسول کی مدد کرو تو نزول آیت کے بعد حکم پر عمل کرنا اطاعت ہے، آیت کے نزول کے بعد انکار کرنا بغاوت ہے، اور نزول آیت سے پہلے اگر کوئی مدد کر دے تو احسان ہے.